الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے جو بے شمار فضائل کا حامل ہے۔ ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد خلیفہ راشد حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ ویسے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مقدس ہستیاں وہ کسی ایک دن کے اندر پابند نہیں ہیں کہ اسی دن میں ان کا تذکرہ کیا جائے، بلکہ سال کے 12 مہینے اور مہینوں کے ہر ہفتے میں اور ہفتے کے ہر دن میں صحابہ کا تذکرہ ہمارا ایمان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کا دین جو ہم تک پہنچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہم تک پہنچے ہیں، یہ پہنچانے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ واسطہ بنے امت تک دین پہنچانے کا۔ اس لیے صحابہ اکرام کا تذکرہ ہمارا ایمان ہے، لیکن چونکہ مخصوص ایام میں جب ان کے شہادت وغیرہ کے دن آتے ہیں یا وفات کے ایام آتے ہیں تو ان کی یاد زیادہ آتی ہے، اس لیے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو 18 ذوالحجہ کو حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اس مناسبت سے تھوڑا تذکرہ حضرت عثمان کا کرتے ہیں۔ ان کے بے شمار فضائل ہیں۔ حیا کا تذکرہ کیجیے تو عثمان وہ شخص ہے کہ جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان کی سخاوت کا تذکرہ کیجیے تو عثمان وہ شخص ہے کہ مکے اور مدینے کی گلی گلی کے اندر جس کی سخاوت کے چرچے ہیں، اور جس کی سخاوت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ لیکن یہاں پہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور لقب ذو النورین، 2 نوروں والا، اس کے بارے میں مختصر بات عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ بھی عرض کروں گا۔ 2 نوروں والا، ایک تو بڑی مشہور بات ہے کہ حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کے عقد میں آئیں، اور یہ تاریخ میں اور کسی کو سعادت حاصل نہیں ہوئی کہ نبی کی 2 بیٹیاں جس کے عقد میں ہوں، یہ صرف حضرت عثمان کو شرف حاصل ہے، اور اسی شرف کی وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عثمان 2 ہجرتوں والا بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے جہاد کیا، اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ تو ہجرت کتنا بڑا درجہ ہے۔ تو مدینہ کی طرف ہجرت تو کئی صحابہ نے کی، لیکن 2 ہجرتیں بہت کم صحابہ کو حاصل ہوئیں، ایک ہجرت حبشہ اور ایک ہجرت مدینہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان دونوں ہجرتوں میں شامل تھے، حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی۔ تو عثمان کو 2 ہجرتوں کی وجہ سے ذو النورین کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک نسبت ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخصت فرمایا نا حبشہ کی طرف حضرت عثمان اور اپنی صاحبزادی رقیہ کو، تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے نکلے تھے، اور اس کے بعد عثمان اور میری بیٹی رقیہ اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بدر کا معرکہ اسلام کا ایک عظیم معرکہ تھا اور بڑے فضائل والے، بدری صحابہ کے بڑے فضائل ہیں۔ حضرت عثمان وہاں حاضر نہ تھے، کیوں کہ حضرت رقیہ بیمار تھیں، اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ ان کی عیادت کریں اور تیمارداری کریں اور ان کے خیال رکھیں۔ تو جب بدر کے معرکہ کو فتح کر لیا گیا اور مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا حصہ الگ نکالا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان تو حاضر نہیں ہے بدر میں، ان کا حصہ کیسے، مال غنیمت میں کیسے حصہ ان کا آ گیا؟ آپ نے فرمایا عثمان میرے حکم کی وجہ سے غیر حاضر تھے، اس لیے اللہ بھی عثمان کو حاضر سمجھتا ہے، اللہ کا نبی بھی عثمان کو حاضر سمجھتا ہے۔ اسی طرح جب بیت رضوان کی باری آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے جا رہے تھے 13 یا 1400 صحابہ کرام کے ساتھ۔ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے روکا اور کہا ہم آپ کو مکے نہیں جانے دیتے، تو حضرت عثمان کو قاصد بنا کر بھیجا آپ نے، اور حضرت عثمان اپنے چچا زاد بھائی عبان ابن سعید کے پاس ٹھہرے اور اس سے پوچھا کہ مکے میں کس سردار سے بات کروں، مذاکرات کرنے ہیں کس سے ملوں؟ تو عبان ابن سعید نے کہا اے عثمان وہ تو بات کی بات ہے، لقد اخزیت قومک، تو نے اپنی قوم کی ناک کٹوا دی اور رسوا کر دیا۔ ارے بھائی میں نے کیا کر دیا؟ کہ تو نے اپنی چادر کو ٹخنوں سے اوپر نصف پنڈلی تک رکھا ہوا ہے، جبکہ سرداران مکہ وہ اپنی چادر کو گھسیٹ کے چلتے ہیں۔ اگر تو سرداروں سے ملنا چاہتا ہے بڑی چادر پہن اور گھسیٹ کے چل، تاکہ پتہ چلے کوئی سرداروں سے ملنے آ رہا ہے۔ عثمان نے فرمایا میرے بھائی تو جہاں رہتا ہے وہاں سرداریاں دیکھی جاتی ہیں، اور میں جہاں رہتا ہوں وہاں سرداریاں نہیں، محمد عربی کی تابعداریاں دیکھی جاتی ہیں۔ محمد کی غلامی ہے شرط آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر ناکامی، اسی میں ہو اگر کمی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر اس غلامی کے اندر ہی کمی آ گئی تو پھر میرے پاس کیا بچے گا؟ میں سردار بن کے نہیں، میں محمد عربی کا غلام بن کے جانا چاہتا ہوں۔ مکے والوں سے مذاکرات ہوئی، وقت مختصر بات عرض کروں۔ انہوں نے کہا عثمان آپ طواف کر سکتے ہیں، نبی پاک کو اجازت نہیں۔ حضرت عثمان نے جو جواب دیا شیخ سعدی نے نقل کیا، طواف حرم بے رسول خدا نباشت بر پیروا نشروا۔ دیکھو ہم نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے قدم وہی لگیں گے جہاں آگے آگے ہمارے نبی کے قدم چلیں گے، ہم پیچھے جائیں گے، نبی پاک آگے جائیں گے۔ نبی پاک کو اجازت نہیں تو عثمان بھی طواف نہیں کرتا۔ ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں، ادھر مشہور ہو گیا کہ عثمان شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی کو دکھ ہوا، صحابہ کرام سے کہا آؤ بیعت کرو۔ بیعت کی، فرمایا کہ آؤ یا تو ہم عثمان کا بدلہ لیں گے یا ہم بھی اپنی جانیں لٹا دیں گے۔ اس بیعت کا نام ہے بیعت رضوان۔ اللہ نے آیت نازل فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے میرے محبوب درخت کے نیچے جو آپ کے صحابہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے، میں اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ بدر میں بھی عثمان غیر حاضر تھے، بیعت رضوان میں بھی غیر حاضر ہیں، لیکن جب بیعت مکمل ہوئی نبی پاک نے فرمایا لوگو یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں اپنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، اے اللہ تو گواہ ہو جا میرا عثمان بھی اس بیعت میں شریک ہے۔ تو یہ دو شانیں کہ بدر میں غیر حاضری کے باوجود حاضری اور بیعت رضوان میں غیر حاضری کے باوجود حاضری، یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ فضائل عثمان تو بے شمار ہیں، لیکن میں نے چند ایک آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔